بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ
ہوتا تیرا میں تو مر جاتا، اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام پروگرام بعنوان وطن کی مٹی گواہ رہنا میں شرکاء کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری وطن کے ساتھ محبت کو سلامت رکھے۔ قوموں اور ملکوں کی زندگیوں میں بعض ایسے ایام بھی آتے ہیں جو ان کی شناخت بن کر فخر کی علامت بن جاتے ہیں۔ 1965 کا 6 ستمبر پاکستانی قوم کے لیے ایک ایسا ہی دن ہے جو ہمیں ہر سال یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے مقابل ایک ایسا دشمن ہے جو اس پاک سرزمین کے وجود اور اس کی جداگانہ شناخت سے خائف ہے اور اس کو اپنے اندر جذب اور ضم کرنے کے لیے ماخیے بے آب کی طرح ہر آن تڑپ رہا ہے۔ 6 ستمبر کی صبح پاکستانی قوم نے خود کو دریافت کیا تھا۔ اس ایک دن نے دلوں کو مرکز مہر و وفا بنا دیا، بٹکے ہوئوں کو حرم کا راستہ دکھایا۔ 56 سال قبل پیش آنے والے اس معرکہ حق و باطل کو چند گھنٹوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے ہی صحیح کہیں سرکاری اور کہیں رسمی طور پر منا کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے غضب کے شکار کشمیریوں، لائن آف کنٹرول کے اطراف کی وادیوں، بولان اور وزیرستان کے پہاڑوں اور ندیوں کی تند و تیز لہروں کے مقابل بڑھتے ہوئے وطن کے ان شہیدوں سے جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا تھا، عہد وفا نبھا دیا ہے، تو یہ یقیناً ہم سب کی بھول ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے اپنی ٹڈی دل افواج کے ذریعے ہماری سرحدوں کو تاراج کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ ہماری سرحدوں کے اندر سے ہی ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایمان فروشوں اور وطن فروشوں کو ساتھ ملا کر اپنے زہریلے جھوٹوں، بے بنیاد کہانیوں اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے دنیا بھر میں ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف کام کر رہا ہے۔ کبھی وہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر ہماری مسجدوں کو مقتل گاہ بنا دیتا ہے، کبھی لسانی، قومیتی اور عصبی اختلافات کی چنگاریوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو چلا ہے کہ اسے اب اپنا اسلحہ پھونکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ڈالروں کی بوریاں لٹا کر اپنا ذرا سا بھی جانی نقصان کروائے بغیر ہمارے ہزاروں افراد کو شہید کروا رہا ہے۔ اب تک جتنے افراد اس دشمن کی اس حکمت عملی سے شہید ہو چکے ہیں، ان کا چوتھائی حصہ بھی وہ ہمارے ساتھ لڑی گئی 4 جنگوں میں شہید نہ کر سکا۔ ہمارے عیار اور مکار دشمن نے ڈالروں کی بوریوں کے بلبوتے پر کہیں فرقہ پرستی کی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، تو کہیں لسانی اور قوم پرستی کے ریموٹ کنٹرول بم بنا دیے ہیں۔ دشمن کی ان تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو اپنی شناخت کی ضرورت ہے۔ آج پھر ہمیں ایک 6 ستمبر کا سامنا ہے۔ اگر قوم کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی تمنا ہے تو ایک بار پھر 1965 کے جذبے کو اپنے اندر ابھارنا ہوگا، ایمان سے بھرپور، قرآن مجید کی تعلیمات سے لبریز،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا ایک ایسا سمندر جس میں دشمن کی تمام سازشیں اس کے اعلی کاروں سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دی جائیں۔ ایک مرتبہ پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی جنگی اور پراپیگنڈا توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام یوم دفاع وطن 6 ستمبر 1965 کی یاد میں جذبہ دفاع وطن کے ساتھ سرشار اس پروگرام وطن کی مٹی گواہ رہنا میں ہمارے ساتھ نامور مورخ، محقق، سابق ملٹری آفیسر، آئی وٹنس جناب کرنل ریٹائرڈ افتخار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی احترام سے درخواست کریں گے کہ وہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں جذبہ دفاع وطن سے سرشار ان کیفیات اور احساسات کا احاطہ کریں تاکہ ہم تیاری غیر میں بیٹھے لوگ اپنے جذبات اور احساسات کو وطن کی مٹی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ محترم المقام جناب کرنل ریٹائرڈ افتخار نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب دشمن نے چھپ کر پاکستان کی سرحدوں کو کراس کر کے حملہ کیا۔ ہمارا روایتی دشمن بھارت اپنی افواج کے ساتھ یہ سوچ کر چلا تھا کہ لاہور میں شالامار باغ میں ناشتہ کرے گا، لاہور کی سڑکوں کے اوپر اپنے قبضہ کرنے کے جشن منائے گا۔ پاکستانی افواج نے ان کے تمام سوچ کو، تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کے عوام اور افواج یکجان ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی اور دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا کر پرے مار دیا۔ چونڈا کا محاذ جو بھارت کا پسندیدہ ترین محاذ تھا اور اسے یقین تھا کہ چونڈا کے محاذ پر وہ اپنے ٹینکوں کی برتری کی مدد سے پاکستانی افواج کو شکست فاش دیتا ہوا ہماری گہرائی تک جی ٹی روڈ کو کاٹتا ہوا وہ پاکستان کے اہم حصوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن چند مٹھی بھر مجاہدوں نے جذبہ حریت سے سرشار ہو کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی پشتوں کے اوپر بم لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھس کر وہاں پہ وہ تباہی مچائی کہ جو آج بھی تاریخ انسانیت کو انگشت بداندار کر دیتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ سینکڑوں ٹینک جب اپنی آواز گھن گھرج کے ساتھ گولہ باری کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو اس منظر کا اندازہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس سے خوف اور ہیبت کی کیا لہر پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کے درمیان ان مجاہدوں کا ایسا جذبہ اور اتنی قوت کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھس جانا بدر و احد کے مارکے میں ان مجاہدوں کی طرح ہی تھا کہ جو اس وقت جا کر اسلام کی نصرت کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ یہ دن ہم سب کے لیے بہت اہم دن ہے۔ اس دن پوری قوم مل کر اس دن کو تازہ کرتی ہے، اپنی یادوں میں 6 ستمبر کی ان یادوں کو
اپنی اگلی نسلوں کو دیتی ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ آزادی مفت میں نہیں رہتی، آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور آزادی کی قیمت انسانی خون سے ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر یہ جوان جو ہمارے کشمیر کے محاذ پر، کشمیر کے سرحدوں پر، اور کبھی آپ ان کو اندرون میں آئے ہوئے دشمن کے تمام ایجنٹوں کے خلاف لڑتا ہوا جب بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ان میں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر حال میں، ہر مشکل سے بچا کر ہی رکھا ہے۔ سن 1965 میں اس دن کی وہ تقریر کا ایک جملہ جو جنرل ایوب نے کہا تھا، جو پاکستانی قوم کی صحیح ترجمانی کرتا ہے، اٹھو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، تاکہ دشمن کو معلوم ہو کہ اس نے کس قوم سے جا کر ٹکرانے کی کوشش کی۔ آپ یقین کریں کہ وہ بجلیاں بھر دینے والا اور لوگوں کے جذبات کو اپنے عروج پہ لے جانے والا وہ جملہ ہے جو ہمارے ایمان کا اور ہماری تمام قوتوں کا سرچشمہ کہلاتا ہے۔ میں کرنل افتخار نقوی ریٹائرڈ فاطمید فاؤنڈیشن سے آپ سب کو اس پرمسرت اور بہترین دن کی یاد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ان کی اولادیں اپنے بزرگوں کی شہادت پر فخر کر سکتی ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ بات میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی۔ سن 1984 کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلطی سے اپنے دادا کو خط میں لکھ دیا تھا کہ جناب میں پردیس میں بیٹھا ہوں، میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے میرے دادا نے جو جملے لکھے تھے وہ ایک تفصیل ہے، لیکن ان کا جو جملہ اس میں سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں اس دیش کو حاصل کرنے کے لیے، اگر اب بھی اس کا کوئی کونا پردیس ہے تو بیٹا یاد رکھنا کہ وہ تمام قربانیاں ضائع ہو گئی، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے ان تمام شہداء کے خون کو گالی دی ہے کہ جو اس پاکستان کے بنانے میں اپنا خون بہا چکے ہیں۔ میری درخواست ہے پاکستان ہمارا دیش ہے، آئیے ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں۔ آئیے ہم سب 6 ستمبر کے اس دن عہد کریں کہ ہم اپنے ملک پر، اپنی آزادی پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم شخصیت جو اس دنیا سے ابھی کل ہی تو گئی ہے، 4 دن کی تو بات ہے، سید علی گیلانی مرحوم، وہ مینارہ تھے کہ جن کی ضعیفی نے ان کی آواز کو ضعیف نہیں ہونے دیا، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کا ایک ستون بن کر کشمیر کی عوام کے جذبے کو بلند رکھا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے جذبہ حریت کو لیے ہوئے مجاہدین کے لیے، اور ایسے قائدین کے لیے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتے، جو اپنی قوم میں رہ کر اپنے قوم کے جذبوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آئیے خراج تحسین پیش کریں ہم ان تمام شہداء کو اور ان لوگوں کو جن کا کسی کو علم نہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے ہر لمحہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے کاموں میں اور اپنی کردار سے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، آپ لوگ ہمارے ایمبیسڈر ہیں، آپ کا کردار پاکستانی کا کردار کہلاتا ہے۔
آپ کے اخلاق کو وہ پاکستانی کے کردار پہ اور اخلاق کی وجہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ وہاں پہ مسٹر احسن، مسٹر محسن، مسٹر فلانا یہ سوچ کے مت بات کیا کریں۔ پہلی بات ہی ذہن میں یہ ہونی چاہیے، آپ پاکستانی ہیں، آپ کی بات چیت لوگ پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی لین دین کو ایک پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے جب وہاں سے ہمارے پاکستانیوں کی طرف سے، ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں ان کے بارے میں کوئی دوسرا غیر اقوام سے ان کے کردار کی تعریف کرتا ہے، ان کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، آپ یقین کیجئے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ میرا سلام ہے آپ سب پر، اور میرا سلام ہے ان ماؤں پر کہ جن کے بچے اس ملک کی خدمت میں گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہر جگہ مصروف عمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ
دفاع پاکستان کے باب میں جذبہ دفاع وطن سے سرشار وطن کی مٹی گواہ رہنا کے نام سے اس منعقدہ پروگرام میں انتہائی قابل احترام پروقار کوہنہ مشق دفاعی رپورٹر تجزیہ نگار نامور صحافی جناب عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انتہائی احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ اس وطن کی مٹی گواہ رہنا کے پروگرام میں ناقابل تسخیر دفاع وطن کو اس وقت لاحق خدشات اور ان کے تدارک اور ان سے کیسے نبرد آزما ہونا اس موضوع پر گفتگو فرمائیں. واجب الاحترام جناب عیسیٰ نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ گیلانی شاہ ایڈوکیٹ صاحب اور پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے جتنے دوست احباب ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں اس اہم پروگرام پہ گفتگو کا موقع دیا مجھے. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر شاید کئی دن تک کئی ہفتے تک گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے معاملات ان کے اوپر بات کی جائے جو آپ کے اور مجھ سے ریلیٹڈ ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ایک ملک کی طرح ایک باقاعدہ ادارے موجود ہیں، ایک نظام، ایک سسٹم موجود ہے، وہ سیکیورٹی اپریٹس موجود ہے جس نے اس ملک کے دفاع کو یقینی بنانا ہے. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ بہت ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی اور میری بنتی ہے، اور اس ذمہ داری اور وہ جو دوسرے انکنونشنل خطرات ہیں میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پر یہ جو آج کل کا دور ہے جس میں جو بنیادی اساس ہے وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملک بنا، اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. گیلانی صاحب یہ بڑی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اس دنیا میں جو خطرات ہیں ان کی نوعیت اور حیت تبدیل ہو گئی ہے ماضی کے مقابلے میں. جنگیں جو ہیں وہ بڑی مختلف قسم کی لڑی جاتی رہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنی نوع انسان کے بعد سے اب تک جو انسانی تاریخ ہے اس میں لڑائی کے جنگ کے طریقہ کار جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. کنونشنل ویپنز کے ساتھ، جن کو آپ روایتی ہتھیار کہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، پھر نیوکلیئر ویپنز اور اس قسم کی لڑائی ہونے لگ گئی. اس وقت جو ہے وہ ایک نیریٹیوز کی جنگ ہے. پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے مغربی پڑوسی جو ہے افغانستان، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ریسنٹلی ایک سچویشن ہوئی. اس میں گفتگو یہ کی جا رہی تھی، میں امریکی صدر جو بائیڈن کا حوالہ دوں گا، وہ 7 جولائی کو بات کر رہے تھے اپنے امریکن میڈیا کے ساتھ، اور ان سے کچھ سوالات ہوئے. اس سوال کے جواب دیتے ہوئے جو بائیڈن، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھنے والا ویل انفارمڈ آدمی ہے، جس کو امریکہ کے تمام ادارے اور اس کے اتحادی جتنے ممالک ہیں اس کے ادارے اس کو بریفنگ دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اور وہ جب گفتگو کرتا ہے وہ آن دا بیسس آف دیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ان معلومات کی بنیاد پر وہ گفتگو کرتا ہے. اب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ممکن نہیں ہے، اور وہ اس کی بنیاد بناتے ہیں اس بات کو کہ ایک طرف 75,000 طالبان ہیں جن کے پاس بڑے ہی پرانے قسم کے ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف 3,75,000 افغان فوج ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کیا ہے، جس کو ہمارے اتحادی ممالک نے ٹرین کیا، اور ان کے پاس دنیا کی کسی بھی جدید ترین آرمی والا اسلحہ موجود. یہ 7 جولائی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ٹورڈز دی اینڈ آف جولائی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ٹیک اوور کا عمل شروع ہو چکا تھا. طالبان جو ہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے جا کر جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، شاہراہوں پر وہ جا کر بیٹھ گئے، جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان تک آنے جانے والے راستوں کے اوپر وہ بیٹھ گئے. داخل نہیں ہوئے وہ ابھی، لیکن جو 3,75,000 کی آرمی تھی جس کے پاس بہترین جدید ترین اسلحہ موجود تھا، ٹریننگ موجود تھی، وہ افغانستان کا دفاع نہیں کر پائی.
طالبان بڑی آرام سے آسانی سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اس سے ایک چیز ہمیں آج ثابت ہو گئی کہ اگر اس ملک کے عوام اس ملک کی سیکیورٹی پر معمور لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیل نہیں کرتے, اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, تو یہ بات طے ہے کہ پھر 75,000 طالبان بغیر جدید اسلحے کے وہ بھی بڑے آرام سے ٹیک اوور کر سکتے ہیں. یہ افغانستان کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اسی قسم کی کوشش جو ہے وہ ہے, سامنے نظر آتی ہے. اور اس کے لیے ویسے تو یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا, لیکن یہ جو ڈاکٹرن ہے ان کا, ڈبل سکویز اسٹریٹجی جس کو کہا جاتا ہے, جس کو دوول ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے, جس کو جو ہے وہ اوفینسو ڈیفenس کا یا ڈیفینسو اوفینس کا ڈاکٹرن بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ نظریہ ہے بھارت کا جس کا اعلان ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اجیت دوول, انہوں نے 2014, 15, 16 اس میں ان کا اظہار کیا. ان کی کچھ ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے اپنا سیکورٹی پیراڈائم اور جو ڈاکٹرن ہے اس کو تبدیل کیا ہے. اب جو ہے وہ ہم ایک واچ مین کے طور پر نہیں بیٹھیں گے, ہم سرحد کے اوپر نہیں لڑیں گے دشمن کے ساتھ, بلکہ جس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں, وہ ریفرنس پاکستان کا تھا, کہ جس سے ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں ہم اس کو اس ملک کے اندر جا کے اس کی فالٹ لائنز پر کام کریں گے. پھر انہوں نے پاکستان کا تذکرہ کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ اگر ایک ممبئی حملہ ہوگا تو یو میں لوز بلوچستان. یہ میں 2014 کی بات بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی فالٹ لائنز پہ کام کریں گے. فالٹ لائنز میں انہوں نے سیکٹیرین فالٹ لائن آئیڈینٹیفائی کی ہے. ظاہر پاکستان میں جو فرقہ وارانہ ماحول ہے جس قسم کا, وہ ایک ٹارگٹ ہے بھارت کا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پولیٹیکل فالٹ لائنز پر کام کریں گے, جو ہمیں آپ سیاسی ایک تناؤ, ایک پولرائزیشن نظر آتی ہے, آپ اس سب کو اس تقریر کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو دیگر فالٹ لائنز ہیں, جو ایتھنیسٹیز ہیں, یعنی کہ بلوچ ہیں, پشتون ہیں, ہزاراز ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, کشمیری ہیں, بلتی ہیں, گلگتی ہیں. پاکستان میں 60-70 زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز کے لوگ رہتے ہیں, لیکن آخر کار کو تو ہم پاکستانی ہیں. لیکن انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہے یہاں پہ, یہ بھارت کے قومی سلامتی مشیر کی گفتگو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب وہ جس کا اعلان انہوں نے کیا کہ ہم کام کر رہے ہیں, تو ظاہر کام تو انہوں نے کیا ہوگا. 2014 کے مقابلے میں آج آپ پاکستان کا کمپیریزن کر لیں کہ 2013-14 میں اس ملک میں اور اس ملک کے رہنے والوں کے ذہنوں میں اتنا انتشار تھا نہیں تھا. 2013-14 کے وقت میں اتنی پولرائزیشن جتنی ہمیں نظر آتی ہے کہ دو ایکسٹریمز ہیں, گالی سے کم بات نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر, سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے کرتے ہیں, مذہبی منافرت جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھی, سیکٹیرینزم کو کس طریقے سے ہوا دی گئی, اور اس کے اوپر کام کیا گیا. اس پر بڑے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں بھارت نے. EU ڈسانفو لیب کے انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ منظرنامہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کی سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. آپ ہو گئے, کویت کے لوگ ہو گئے, سعودی عرب کے, UAE کے, بحرین کے, UK کے, امریکہ کے, جو ہمارا ڈائسپورا ہے, جو پاکستان سے باہر رہتا ہے, اپنا دن رات ایک کرتا ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے وطن سے دور رہتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور مجھے اندازہ ہے کہ جو ہماری میجورٹی ہے باہر رہنے والی, وہ مزدور طبقہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس باہر ہمارے پاکستانیوں کے پاس وائٹ کالر جابز بھی ہیں, لیکن بلو کالر بھی ہیں. ایسے لوگ جو محنت کش ہیں, جو اپنی فیملیز وہاں پر رکھنا افورڈ نہیں کرتے, وہ اس وطن سے دور رہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ سارے ماحول میں مختلف ممالک میں پاکستان کے امبیسڈرز بھی ہیں. جو پاکستان کا نیریٹو ہے, جو نیریٹوز کی جنگ ہے, یہ سب سے اہم ہے میرے خیال میں آج کے دور میں, جس وقت بھارت اوپنلی علل اعلانیہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. انہوں نے ایک فیک ویب سائٹس کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, وہ رپورٹ آنے کے بعد بھی جاری ہے. EU کرونیکلز, کس طریقے سے وہاں سے انفارمیشن کی لانڈرنگ ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ چھپوایا جاتا ہے, پھر پاکستانی میڈیا بھی اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے, ہمارے باہر رہنے والے لوگ بھی انفلوئنس ہو جاتے ہیں.
اس کو دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس تک جانے والے راستے، جو اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی عمارت ہے اس تک جانے والے راستوں پر پیڑ لوگ پیسے دے کے، دہاڑی دے کے ان کو لا کر ان کو پلیکارڈز اور بینرز دے کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ یہ پروٹیسٹ کریں. اس سے جو ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ ہیں یا ممبرز آف ہیومن رائٹس کاؤنسل ہیں ان کے ذہنوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ اندر جب جا کر پاکستان کے حوالے سے بات ہو تو یہ سن کر آئے ہوں یہ سب کچھ باہر، اور یہ اندر پھر پاکستان کے خلاف ہونے والی بات کو ایکسیپٹنس ان کے اندر زیادہ ہو اور پاکستان کی بیشنگ ہو. تو یہ سارے مسائل ہیں. اور جو انفارمیشن ڈومین ہے ہمارا، سوشل میڈیا جس طریقے سے بے لگام ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ اصول موجود ہے، ریگولیشنز موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ، برطانیہ جس کو ہم ڈیولپ ورلڈ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، وہ کس طریقے سے اس کے لیے باقاعدہ پیرنٹل گائیڈنس کے کنٹرولز لگاتے ہیں. اس پر لکھا ہوتا ہے PG-13, 16, 18، اس میں وائلنس ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کانٹینٹ کو کون دیکھ سکتا ہے کون نہیں. یہاں پر بالکل جو ہے وہ ایک شتر بے مہار، ایک اونٹ جس کی کوئی مہار نہیں ہے، اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، اس کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر جس کا جو دل کرتا ہے، جو دل آتا ہے وہ گفتگو کرتا رہتا ہے. اچھا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ریگولیشنز ایک تو ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ جو اب کی لڑائی ہے یہ ڈفرینٹ ہے. یہ افغانستان والا کام جو ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو پاکستان کے سیکورٹی اپریٹس سے دور کیا جائے. سیکورٹی اپریٹس والا معاملے کے اوپر ان لوگوں کی خامیاں ظاہر ہے کہ آخر کار ہم سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کے تدارک کا، اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کے کریکٹیو میجرز لینے کا بھی ایک میکانزم موجود ہے. اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے جینون کنسرنز پاکستان کے حوالے سے موجود ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے بدظن ہو جائے، وہ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹڈ فیل نہ کریں. ایک ایسا انفارمیشن کا، پروپیگنڈے کا بازار جو ہے وہ گرم کیا جائے کہ جس کے زیر اثر ہم اپنے ذہنوں میں جانتے بوجھتے ہوئے یا پھر لاشعوری طور پر، ایک غیر ارادی طور پر جو ہے وہ ہم اس کا حصہ بن جائیں. یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں جو ہے کر سکتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ فیل کرتے ہیں، ان کے اندر محبت جو ہے وہ تھوڑی سی نسبتاً زیادہ ہے. وہ ظاہر ہے کہ وطن سے دور ہوتے ہیں، جب آپ کسی چیز سے دور ہوتے ہیں تو زیادہ اس کی یاد آتی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر پاکستان سے باہر جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے فیملی سے رخصت لے رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کے جذباتی مناظر ہوتے ہیں. روتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کبھی کسی کو ایئرپورٹ. ظاہر ہے کہ آنا جانا ہوتا ہے، میرا باہر کا خود بہت زیادہ ٹریول ہے، میری فیملی کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. پھر جب وہ کوئی شخص آتا ہے کہیں سے باہر سے تو اس کو استقبال کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر جب لوگ آتے ہیں، پھر جب وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے، اس کے جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر رہنے والا شخص کس طریقے سے اس میں ایک تڑپ موجود ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے. اور یہ جو کنیکٹ ہے، یہ جو دھاگا ہے، یہ دھاگا قائم رہنا چاہیے. یہ جو ہے وہ وطن سے محبت ہم سب کا، اور ویسے بھی ہمارا تو دین کا حصہ ہے وطن سے محبت. جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کر رہا. اس کو جاری رکھیں، اپنے اپنے طور پر جو کوئی کام کر سکتا ہے وہ کرے. باقی جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کا کام ہے ان خطرات کو دیکھنا، ان کا کام ہے. لیکن جو دوسرا خطرہ جس میں ہم لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے کی، اس کو ان کو تسخیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ نے اپنے طور پر اپنے ذہن کا دفاع کرنا ہے. اگر آپ اپنے ذہن کا دفاع کر پائیں گے تو اس ملک کا دفاع ہو جائے گا. اگر آپ اس ذہن کو مسخر ہونے دیں گے کہ کوئی باہر سے انفلوئنس کر کے اس میں اپنے آئیڈیاز انجیکٹ کر کے آپ کو اس ملک سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دے، پھر آپ نے دراصل نہ صرف یہ کہ اپنے ذہن کا دفاع نہیں کیا بلکہ آپ نے اس ملک کا بھی دفاع نہیں کیا. دس از مائی اینڈ نوٹ. تھینک یو. پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام 6 ستمبر 1965 کی یاد میں جذبہ دفاع وطن سے سرشار اس وطن کی مٹی گواہ رہنا کے پروگرام میں میجر شفقت بلوچ کے بولے گئے الفاظ پہ پہرا دینے والے
اس کے نامور سپوت، اس کی اولاد، نامور کوہنا مشق فوجی ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے زیر اہتمام منعقدہ اس وطن کی مٹی گوار ہے نا کے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اس ناقابل تسخیر دفاع وطن کو لاحق خدشات 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق گفتگو فرمائیں، تاکہ ہم دیار غیر میں رہنے والے دیار در کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ جڑیں کہ ہم بنیاناً مرصوصہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ہر دشمن کی ہر سوچ کے آگے۔ دعوت دوں گا جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ بچوں نے جو مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیے دیار غیر میں بیٹھے میں آپ لوگوں کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ایسے موقع ملے ہیں، اور وطن سے جو دوری کے بعد جو وطن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے سب اچھے پیاروں کو چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں اپنے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے رکھے، کامیابی سے واپس لے کے آئے، آپ سب کے اہل خانہ بھی محفوظ ہیں۔ لیکن یہ مشکل کام ہے، خاص طور پہ دیار غیر میں بیٹھ کے، خاص طور پہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو کوئی نمبر 1 شہری کا رتبہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور جس ذہنی کرب اس وجہ سے ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اور وہ جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایک بہت بڑا رول پلے کریں۔ میں اس کے لیے ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم آپ سب کے مشکور ہیں۔ دیکھیے وطن کی حیثیت کیا ہے؟ وطن ہم تو کہتے ہیں ماں کی طرح ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہمیں صرف ایک فزیکل کانٹیکٹ نظر آتا ہے۔ آپ کو 1971 میں جب مجھے بحیثیت قیدی لایا جا رہا تھا تو کلکتہ کے پاس ایک اسٹیشن ہے بردوان، بہت بڑا اسٹیشن ہے، وہاں پر گاڑی رکی تو ہم چونکہ 3-4 دن ہمارے لوگ ڈوبے تھے، میری ذمہ داری لگی کہ میں کسی طریقے سے گارڈ کی آنکھیں بچا کر جا کر اپنے ٹرین میں بیٹھے لوگوں کے لیے کھانا لے کے آؤں، اور میں کوشش نکل گیا جا کے۔ تو جب میں یہ اس کوشش میں مصروف تھا تو میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک خاندان کھڑا ہے جس میں اس وقت تو بزرگ تھے، میری عمر کے تھے ہوں گے اس وقت بھی 70-72 سال کے، وہ بھی تھے، خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، اور سب کھڑے ہوئے رو رہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ بنگالی ہیں اور اس خطے میں مسلمان ہیں۔ تو مجھے تھوڑی بہت چونکہ 1.5-2 سال رہ کے وہاں پہ بنگالی آ رہی تھی، تو میں نے گزرتے ہوئے پاس سے آہستہ سے ان کو بنگالی میں بات کی، انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو جنوری 1972 کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ آج پاکستان کے کمزور پڑ جانے کے بعد بردوان میں لاہور میں بیٹھا ہوا، یہاں سے 5 دن کے فاصلے پر ہے، آپ ٹرین سے جائیں۔ اس شخص نے پاکستان کو دیکھا نہیں تھا، اس نے پاکستان کبھی آنا نہیں تھا، یہ اس کے جذبات ہیں، اس کے سارے اہل خانہ کے جذبات ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کر رو رہا تھا پورا خانہ۔ ہم نے کہا جی آج پاکستان کے کمزور پڑ جانے کے بعد ہمیں یہ پوری طریقے سے احساس ہے کہ یہ ہندو ہمیں یہاں جینے نہیں دے گا، اور آج بھارت میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ ہے پاکستان کی اہمیت۔ آج پاکستان کا ہر شہری اگر کسی ذہن میں شک تھا، آج اس کا شک دور کر دیا گیا ہے۔ مودی صاحب اور ان کی جو برہمن زائنزم ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، اس نے یہ کر دیا ہے واضح کہ مسلمانوں کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے مل کے پاکستان بنا دی تھی، اور یہ ہے جگہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی سیفٹی اور ریسرچ کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بول رہی، یہ ہے مسلمانوں کی مقصد دنیا کے پاکستان۔ آپ کے کشمیری بھائیوں کو دن رات تحت کیا جا رہا ہے، میری بچوں کی اس میں دری ہو رہی ہے، میرے بچوں کی کشمیر میں ان کی آنکھوں میں چھرے مارے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بول رہی۔
پاکستان یہ ایک حیثیت ہے آپ کی۔ اب پاکستان کے دفاع کے بارے میں آپ سرچ کر دوں کہ آپ جیسے نوجوان جس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کے بھائی بہن یہاں پر اس وقت فوج میں وردی میں ملبوس دن رات حالت جنگ میں اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے مصروف رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن آپ جیسے بچے جو ہیں وہ حفاظت سے رہیں، اور یہ دھرتی جو انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے اس کو کوئی آنچ نہ آئے۔ آج کا ہر فوجی سپاہی سے لے کر جرنیل تک جنگ کی اس بھٹی سے گزر کے کندن بن کے نکلا ہوا ہے۔ اس نے پاکستان کو خطرات دیکھے ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ان خطرات سے لڑا ہے، انہی خطرات سے لڑ کے اس نے پاکستان کو محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی پاکستان دنیا کے لیے مسئلہ کیوں بنا ہوا؟ ایک تو اللہ تعالی نے پاکستان کو اس جگہ پر واقع کیا ہے جو ابھی آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ دنیا کا محور ہوگی۔ پاکستان سے گزر کے پاکستان کی اجازت سے لوگ جائیں گے یہاں سے۔ دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک مسلمان ملک ہے، ایک انتہائی اہم خطے میں واقع ایک مسلمان ملک، اور آپ کا ایک بہت بڑا جرم آپ کا ایک اور بھی ہے کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک اہم ترین ملک جغرافیائی لحاظ سے، ایک اسلامی ملک، اور پھر ایک نیوکلیر پاور جو پوری دنیا کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے اس وقت۔ اور وہ کھڑا کس بات پر ہے؟ وہ دنیا کو فتح کرنے کا کوئی ہمارا منصوبہ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پہ گلہ ہونے لگتا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کو تھریٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان فتح کرنے کی ایک ذہن میں سکتا ہے۔ یہی بھارت کو شاید میں بورڈ میں کرتی ہے۔ پاکستان کھڑا ہوا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کا حق خدا دلوانا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے جو افغانستان میں ہمارے جو مسلمان بھائیوں کی ایفرٹ سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کامیاب ہونا ہی ہے۔ وہاں پہ جو بھی افغان عوام حکومت چاہیں گے اس کو کامیاب ہونا ہی ہے، کرانا بھی ہے۔ پاکستان اس میں پورا زور لگا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ کی عوام، پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے۔ پاکستان کی طاقت یہ آپ کی فوج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد پاکستان کی طاقت عوام کا جو فوج پہ بے پناہ اعتماد ہے، جس طریقے سے اپنی فوج کو وہ اون کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنی افواج کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ جذبہ ہے ان کا جو آپ کے سپاہیوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ میں بات عام طور پہ کہتا ہوں کہ فوج پاکستان پاکستانی قوم کے ہاتھوں میں ایک تلوار ہے، جس جذبے سے یہ قوم چاہے گی وہ تلوار اس سے دگنے تگنے جذبے کے ساتھ دشمن کے سر پر حملہ آور ہوگی۔ اور آج انشاءاللہ آپ کے عوام اور آپ کے جو افواج ہیں متحد بھی ہیں، ایک طرح سوچ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں، اور ادروائز آلسو فائنینشیل فورسز میں بھی اللہ تعالی نے پاکستان کو ایک انتہائی مضبوط مقام دیا ہوا ہے، ورنہ دشمن کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ خطرات کیا ہیں پاکستان؟ ہر وہ چیز، ہر وہ ملک، ہر وہ قوم جو مسلمانوں کے ارتقاء کی پولیٹیکل اسلام کے رئیس سے خوفزدہ ہے، وہ پاکستان کی دشمن۔ ہر وہ ملک جو پاکستان کو اپنے ایک راہ گزر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا دشمن۔ اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اب جنگ شاید اس قسم کی روایتی جنگ نہیں ہوگی، پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب آپ ففتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں یا آپ اسیمیٹرکل وارفیئر کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔
ہم میں نااتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بھولے عوام مختلف وجوہات کی بنا پر آپس میں تقسیم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے. ہمیں پاکستان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، ہمارے عوام کو سمجھنی پڑے گی. ہمیں اپنے اپنے چاہے وہ آپ کی سیکٹرین کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، اب تو اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ایک زبان سمجھی جاتی ہے. ایک قسم کا لباس سارے ہم پہنتے ہیں، ایک قسم کا کھانا ہم سارے کھاتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ گالی بھی ایک قسم کی دیتے ہیں. اب پاکستان میں تفریق کس بات کی؟ اس لیے انشاءاللہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اور اسی جذبے سے پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں جس وقت افواج پاکستان میں ہیں، یہ اس سے پہلے افواج پاکستان میں نوکری کر چکے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کوئی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب قوم اپنی جان دینی سیکھ جاتی ہے، جب اس قوم کے نوجوان اپنی جان کی قربانی بخوشی دینا سیکھ جاتے ہیں، تو اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ہم اپنی افواج کے صبح و شام، شب و روز کی اس وارفتگی، جنون اور جذبہ شہادت کے گواہ ہیں، اور ہم بحیثیت قوم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں. دیار در ہو یا دیار غیر، افواج پاکستان سے ہماری محبت کا رشتہ محتاج نہیں کسی 5th جنریشن وار کے ڈیفنس کا. ہم اٹوٹ، ازل اور ہمیشہ اس جذبے کا پہرا دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے دو قومی نظریے اور ہمارے وطن کے محافظ وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی دو قومی نظریے کی حفاظت ہے، قلعہ اسلام کی حفاظت ہے، پاکستان کی حفاظت ہے، اور پاکستان کے مستقبل کی حفاظت ہے. ہم ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ ہماری ایسے ہی جذبوں کی پرورش کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں کبھی پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو میرا پیار. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پاک نام سے جو مہربان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے. پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کی جانب سے منعقد کیے جانے والے آج کے اس پروگرام وطن کی مٹی گواہ رہنا، جو جذبہ دفاع وطن سے سرشار ہو کر منعقد کیا جا رہا ہے، مملکت خداداد کے دفاع کی تاریخ کا وہ لازوال باب یاد کیا جا رہا ہے. سرفروشی کی وہ عظیم الشان داستان اور عسکری تاریخ کا وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والا باب، کأنہم بنیان مرصوص کی عملی تصویر بن کر جو عسکری تاریخ پر ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا. کیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. وہ عظیم الشان داستان جب ایک خونخوار دشمن نے اندھیری رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تعداد، اسلحہ، ٹیکنالوجی، اندھیرا اور بغیر اعلان کے کی جانے والی مسلط اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر اپنے ناپاک عزائم اور ناپاک آنکھیں اس مملکت خداداد کی جانب پیوست تھیں، تو یہ وطن اپنی عوام، فوجی اتحاد
اور حب الوطنی کی سرشار کیفیات کے ساتھ بنیاناً محسوس بن گیا۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں میجر شفقت کے اس لازوال کارنامے کو، جب اس نے کہا تھا کہ سر آخری گولی اور آخری فوجی تک لڑوں گا اور دفاع وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کروں گا۔ میجر عزیز بٹی کو، جنہوں نے لاہور کے دفاع کو عوام کی امنگوں، ترنگوں، دعاؤں، ترانوں کے ساتھ کر دکھایا۔ ایم عالم اور سرفراز رفیقی، سیسل چودھری، منیر الدین علاء الدین کے ان کارہائے نمایاں کو جو عسکری تاریخ میں ہمیشہ ایک استعارے کی اصطلاح کے طور پر زندہ و جاوید رہیں گے، اور غازی کا وہ کارنامہ جس نے دشمن کو اس کی بیرک سے نکلنے نہ دیا، ہم یاد کر رہے ہیں ان کو اور ان کی ارواح کو اور ان کے کارناموں کو کہ وہ پکار کر کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ عوام، فوج، جذبہ حب الوطنی، اتحاد کی وہ لازوال کیفیت جو بنیاناً محسوس بن کر میجر شفقت کے الفاظ آج بھی علم بنا کر لہرا رہی ہے، وہ قوم جس نے دفاع وطن کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، وہ قوم جس نے دفاع وطن کو اپنے خون سے سینچا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اقبال شاید اسی لیے ٹیپو کو حسین کا وارث کہہ رہا تھا۔ کہ ٹیپو جیسا آزاد، حریت پسند سپہ سالار میدان جنگ میں جیسے ڈٹ گیا اور اس نے اپنی اس زندگی کو حیات بنا دیا کہ 17 گھنٹے تک دشمن اس شہید کے بدن کو چھو نہیں پا رہا تھا۔ ڈر اور خوف کی وہ کیفیت جو نصرت و بالرعب کا فیض لیے ہوئے تھی، جو حسین کی وراثت کا خون سینچ رہی تھی اور اپنے لہو سے دفاع وطن کی دیواریں بنیاناً محسوس بنا رہی تھی، وہ وراثت آج بھی دفاع وطن کے لیے ملکی، نظریاتی، جغرافیائی، عسکری، علمی دفاع کے لیے سامنے کھڑی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو ہم نشین تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، اور کھویا نہ جا اس صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، اور صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اور باطل دوئی پسند حق لا شریک، باطل دوئی پسند حق لا شریک، شرکت میانہ حق باطل نہ کر قبول، دفاع وطن کی وہ وراثت جو بدر و حنین کا مارکا اپنے دامن میں اور اپنے سینے پہ سجائے ہوئی ہے، کہ تعداد، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور یہ تمام مادی وسائل بندہ مومن کی
جذبے کی بے تیگی کی آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تاریخ انسانی کا یہ باب جو بدر میں رقم کیا گیا، جو حنین میں سجایا گیا، جو کربلا میں بنا دیا گیا، اس کی وراثت ٹیپو سلطان کے روپ میں، میجر شفقت کے روپ میں، عزیز بٹی کے روپ میں، ایم عالم کے روپ میں، سیسل چودھری کے روپ میں، منیر الدین کے روپ میں، سرفراز رفیقی کے روپ میں ہمیشہ اس دفاع وطن کے لیے استعارہ بن کر رہے گی۔ پاکستان عوامی سوسائٹی اپنے جذبوں کے ساتھ دفاع وطن کے ہر زاویے کی حفاظت، آبیاری اور پرورش کرتی رہے گی۔ پاکستان اسلام، عوام اور شعور کی یہ جدوجہد رواں دوا رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے پاک پروردگار عالم، اس خاص اور پاک بابرکت محفل میں جو بھی خیر کا ذکر ہوا، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، اس میں جو بتقاضۂ بشریت ہم سے کوئی کمی کجی رہ گئی تو درگزر فرما۔ اس پاک محفل کا اجر اور ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آپ کے طفیل، آپ کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص یوم دفاع کے شہداء کی ارواح کو اس کا اجر ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان کی قبروں کو منور فرما، تا حد نگاہ وسعت عطا فرما، اعلیٰ علیین میں شمار فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ باری تعالیٰ، یہ خطہ، یہ ملک پاکستان دین اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، باری تعالیٰ اس کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، اس کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، دشمن جو اس کے لیے ناپاک ارادے رکھتے ہیں، میرے مولا ان کو ناکامی عطا فرما۔ ہمیں اس ملک کی خاطر اپنی جان مال کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی خوشحالی میں، اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام اس کی کامیابی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یا رب العالمین جو شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو کامیابی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا، ان کو منزل عطا فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ منہاج القرآن کے رفاقات دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، باری تعالیٰ ان کی خیر فرما۔ پاکستان عوامی سوسائٹی والے جو اہتمام کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما اور ان کو استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین میرے
نادي نادي